اللہ ذو الجلال کسی کو پسند فرما لیتے ہیں، جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، جب کسی کو محبوب لوگوں کی صف میں شامل فرما لیتے ہیں، جس کو اپنی رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہوتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جس گھر کو اللہ پسند کر لیتے ہیں اللہ ذو الجلال اس گھر پہ نرمی کو داخل کر دیتے ہیں، نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے دلہم علی باب الرفق، اللہ ذو الجلال انہیں نرمی سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، ان کے رویوں کو نرم بنا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص جس کے گھر سے ہر وقت لڑائی کی آوازیں آئیں، فساد اٹھے، بیوی کی مار کٹائی ہو رہی ہے، بچوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور پڑوسیوں سے دھینگا مشتی ہو رہی ہے، یہ بھی کہے کہ میں تو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہوں، یہ اس بیچارے کی بھول ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کو اللہ نے نرمی عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودیوں نے آ کے ایک چال چلی، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، لام نہیں بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہ موت ہو۔ ہم تو غور ہی نہ کرتے سلام کہتے وقت، تو آپ نے سنا اور فرمایا وعلیکم، تم پہ موت ہو۔ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں جب پوچھا کہ اللہ کے رسول پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ علیکم اللعنہ وغضب علیکم، تم پہ لعنت ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہلاً یا عائشہ، مہلاً، رک جاؤ عائشہ، کیا ہوا؟ کہا ولم تسمع ما قالوا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے سنا نہیں یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ قال اولم تسمعی ما قلت، عائشہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ موت ہو، تو میں نے کہا کہ تم پہ موت ہو۔ ان کی تو سنی نہیں جائے گی، میری قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز میں نرمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یا میں پیغام دینا چاہوں گا ان کڑیل جوانوں کو جو جوانی اس میں سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھیں، تو خود بھی تو پاؤں ہی ہو گئے نا، اور جو سمجھیں کہ یہ میرے گھر کی عزت ہے، یہ عزت کی پگڑی سر پہ رکھی جاتی ہے، خود بھی تو سر ہی ہوئے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو کام تو پھر ایسے ہونے چاہیے۔ جو اپنی جوانی ثابت کرنے کے لیے ہر روز کو 10-8 گالیاں دینے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ رب کے ہاں آپ کا مقام نہیں ہے۔ رب اس کو پسند کرتا ہے جس کو نرمی عطا کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ دن کو تم جانوروں کی طرح بیویوں کو مارو اور رات کو ان کے پاس آؤ، شرم نہیں آتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حکم دیا ہے احسنوا الیہن، احسان کرو۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے
کہ ناشکری تو جگہ جگہ پہ ہو سکتی ہے، اسی لیے تو عورتوں سے بھی کہا تھا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، صدقہ کیا کرو کثرت سے، اور استغفار بھی کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ پوچھا اللہ کی رسول مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں، عورتیں کیوں ہیں؟ کہا دو وجہ، ساری زندگی کو نیکی کرتا رہے، بیوی سے احسان کرتا رہے، جب اس کا موڈ آف ہو جائے تو یہ قسم اٹھاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی تجھ سے مجھے سکون اور چین نہیں ملا، سکھ نہیں ملا۔ یہ ناشکری ہے اس کی۔ اور دوسرا، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ لان تان کرنے لگ جاتی ہیں، جس کے نتیجے سے یہ جہنم میں جائیں۔ صدقہ ہے جن کو بچائے گا، استغفار ہے، اللہ سے توبہ ہے جنہیں بچائے گا۔ یا میں پیغام دینا چاہوں گا ان کڑیل جوانوں کو جو جوانی اس میں سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھیں، تو خود بھی تو پاؤں ہی ہوئے نا، اور جو سمجھیں کہ یہ میرے گھر کی عزت ہے، یہ عزت کی پگڑی سر پہ رکھی جاتی ہے، خود بھی تو سر ہی ہوئے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو کام تو پھر ایسے ہونے چاہیے۔ جو اپنی جوانی ثابت کرنے کے لیے ہر روز کو 10-8 گالیاں دینے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ رب کے ہاں آپ کا مقام نہیں ہے۔ رب اس کو پسند کرتا ہے جس کو نرمی عطا کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ دن کو تم جانوروں کی طرح بیویوں کو مارو اور رات کو ان کے پاس آؤ، شرم نہیں آتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حکم دیا ہے احسنوا الیہن، احسان کرو۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ناشکری تو جگہ جگہ پہ ہو سکتی ہے، اسی لیے تو عورتوں سے بھی کہا تھا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، صدقہ کیا کرو کثرت سے، اور استغفار بھی کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ پوچھا اللہ کی رسول مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں، عورتیں کیوں ہیں؟ کہا دو وجہ، ساری زندگی کو نیکی کرتا رہے، بیوی سے احسان کرتا رہے، جب اس کا موڈ آف ہو جائے تو یہ قسم اٹھاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی تجھ سے مجھے سکون اور چین نہیں ملا، سکھ نہیں ملا۔ یہ ناشکری ہے اس کی۔ اور دوسرا، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ لان تان کرنے لگ جاتی ہیں، جس کے نتیجے سے یہ جہنم میں جائیں۔ صدقہ ہے جن کو بچائے گا، استغفار ہے، اللہ سے توبہ ہے جنہیں بچائے گا۔